اللہ بھائی، میں آپ کے سامنے خطیب اہل سنت و جماعت حضرت مولانا محمد باقر علی صدیقی قادری صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آئے اور مرکزی جلسہ فیضان غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالی عنہ سے خطاب فرما کر ہم سب کے دلوں کو نور سے منور اور مجلہ فرمائے۔ میں حضرت کا استقبال نعرے کی گونج میں کرتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حسین، نعرہ غوث، نعرہ غوث، غوث کا دامن، نعرہ خواجہ، خواجہ کا دامن، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت، حق جماعت۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین، نبی الانبیاء والمرسلین، وعلى آلہ واصحابہ ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیاة الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم، صدق اللہ العظیم۔ الحدیث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بادشاہ ہر دو عالم، بادشاہ ہر دو عالم، شاہ عبد القادر است۔ بادشاہ ہر دو عالم، شاہ عبد القادر است۔ سرور اولاد آدم، شاہ عبد القادر است۔ آفتاب و مہتاب و عرش و کرسی و قلم، نور قلب از نور اعظم، شاہ عبد القادر است۔ حاضرین محترم و سامعین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، الحمدللہ مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت کا زیر اہتمام یہ 37واں جلسہ فیضان حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع مسجد افضل گنج میں منعقد ہے، جس کی صدارت آفتاب خطابت حضرت علامہ مولانا سید شجاعت علی سراج قادری دامت برکاتہم العالیہ فرما رہے ہیں، صدر کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت والجماعت۔ اور اسٹیج پر رونق افروز خطیب اہل سنت مولانا محمد متین خان قادری صاحب اور تمام سامعین کرام۔ یہ جو جلسے ہوتے ہیں، ان جلسوں میں عقیدے کی بیداری کا ثبوت دینا پڑتا، اور عقیدے کی بیداری صرف اہل سنت والجماعت میں ہے، کوئی اور جماعت میں عقیدے کی بیداری نہیں ہے۔ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو بیداری کہاں سے آئیں گی؟ پھر عقیدے کی بیداری کیا ہے؟ عقیدے کی بیداری یہ ہے، جب آپ کو جو بات اچھی لگے اس پر نعرے تکبیر کہنا، نعرے رسالت کہنا، نعرے غوث کہنا۔ جب آپ غوث اعظم کی کرامت کو سنیں تو اس کو جواب دینا، اس کا عقیدے کی بیداری کے ساتھ جواب دینا۔ اور یہ جو مجلس اہل سنت والجماعت ہے، یہ آج 37 سال سے عقیدے کی بیداری کی مہم چلا رہی ہے، اور عقیدے کی بیداری کا بیڑا اٹھائے ہوئے۔ یہ عقیدے کی بیداری پیدا کیسا ہوتی؟ کئی ذرائع ہیں، مگر ایک ذریعہ یہ ہے، جب کوئی قرات پڑھے
جب کوئی نعت پڑھے، جب کوئی منقبت پڑھے، تقریر کرے تو اس کو دیکھتے رہنا. یہ دوسرے تبلیغیوں کے جیسا نیچے منڈی مار کے کر رہے ہیں، بعد میں کیا بولے تو کیا بولے گی، نہیں. آپ جب دیکھتے رہیں گے تو جو فیض اللہ کا صاحب مجلس پر اترتا ہے یا کہنے والے پہ اترتا ہے، وہ دیکھنے سے اس کا ریفلیکشن اپنے پہ بھی آتا. یہ عقیدہ اہل سنت کا ہے اور یہ حقیقت ہے. اور نعت کے دوران، منقبت کے دوران، تقریر کے دوران جب کوئی جذبات سے مغلوب ہو کے رونے لگتا ہے، یعنی اس پہ جب خشیت طاری ہوتی ہے، بعض کرامتیں کہہ کے اس کا مزاج رو نحال ہو جاتا ہے، تو ایسے ٹائم جو دعا مانگے وہ دعا قبول ہوتی. یہ حدیث شریف میں میں نے پڑھا ہے. یہ کیفیتیں اگر معلوم رہی تو ہمارا رسپانس اچھا رہتا. یہ چیزوں کی بیداری کی ضرورت ہے. اور ہمارے پاس آپ دیکھتے ہیں جو پرانے آنے والے ہیں، ہمارے پاس ریاکاری، ہمارے پاس اپنے آپ کو شو کرنا، اپنی تعریف جے ہمارے پاس نہیں ہے. الحمدللہ آفتاب خطابت کے تحت جتنے بھی لوگ کام کرتے ہیں وہ کام للہیت کے ساتھ کرتے ہیں. ان میں اپنا مقصد کچھ بھی نہیں رہتا. اور ہماری جماعت کا ایک ہی مقصد ہے کہ آپ بھی رسول اللہ کے چاہنے والے ہو جائیں، ہم بھی رسول اللہ کے چاہنے والے ہو جائیں. آپ بھی رسول اللہ کی تعریف کریں، ہم بھی رسول اللہ کی تعریف کریں. نہ آپ ہماری تعریف کریں نہ آپ کی ہم تعریف کریں. تعریف ایک ہی ہے جو تعریف اللہ کی ہے. اور جس اللہ نے اللہ تعالی خالق کائنات ہو کر جس کی تعریف کرتا ہے، اس کی تعریف آپ بھی کریں، اس کی تعریف ہم بھی کریں. یہ مقصد ہمارا ہے. اور میں ہمیشہ کوشش کرتا ہوں کہ اپنی تقریر میں کچھ ادب کی ایک بات بھی بتا دوں، کیونکہ یہ ادب کی بات نہیں بتانے کی وجہ سے ہم لوگوں میں لاپرواہی پیدا ہو گئی ہے. غوث اعظم کے جہاں جلسے ہوتے ہیں وہاں فرشتوں کا نزول بھی ہوتا ہے. غوث اعظم اہل بیت سے ہیں، غوث اعظم اہل بیت سے ہیں. اور میں نے محرم کے جلسے میں ایک بات بتائی تھی کہ جو اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، آل رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے، جب وہ مرے گا تو مرنے سے پہلے اس کو توبہ نصیب ہوگی. مرنے سے پہلے اس کے گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا. مرنے سے پہلے اس کو فرشتے آ کے جنت کی بشارت دیں گے. مرنے کے بعد جب دفن کیا جائے گا تو خبر میں منکر نکیر اس کے لیے 2 دروازے کھولیں گے. اور مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجے گا ان کی خبر کی زیارت کے لیے. تو یہ اہل بیت سے محبت کرنے کا صلہ ہے. غوث اعظم بھی اہل بیت میں سے ہیں. آپ نے ابھی مولانا عبد المتین خان قادری صاحب سے ایسی تقریر سنی ہے، اگر آپ دھیان سے سنتے، نعرے مارتے آپ. کیا بات ہے پھر وہ نعرے نہیں نکلے، کوئی نعرہ نہیں نکلا، نہ اللہ اکبر نہ نعرے رسالت. کیوں، کیا بات ہے؟ تو ایک سمجھ میں یہ آیا کہ آپ دھیان دے کے نہیں سنے وہ بات کو. اور آج کے دور میں جو باتیں اسٹیج اہل سنت والجماعت سے بتائی جاتی ہے، آج کے دور میں آپ کو باتیں کہیں بھی سننے میں نہیں ملیں گی. اس لیے کہ آج کل مقررین کا یہ انداز ہو گیا، میرے پاس 100 باتیں، سنی بھی آتا، تبلیغی بھی آتا، اہل حدیث بھی آتا، تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرتا انہیں دوبارہ نہیں آئے جیسی. نہیں، ہمارے اسٹیج سے وہ بات کی جاتی ہے جو بات کرنی ہے. اب سننے والوں میں کوئی بھی کیسا بھی بیٹھے، ہم بیٹھنے والوں کی پرواہ نہیں کرتے. ہم یہ دیکھتے کہ ہمارا میسیج کیا دینا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں میسیج لینے والا کیا میسیج لیں گا، وہ ہم کو پرواہ نہیں ہے. وہ اللہ کی توفیق پہ ڈیپینڈ کرتا کہ اس نے کیسے سمجھا. ہم جو بات بتاتے ہیں قرآن اور حدیث کی روشنی میں بتائیں گے. اب لینے والا اس کو کیا سمجھتا وہ اس کی صلاحیت ڈیپینڈ کرتی. مگر ہمارا یہ کام ہوتا ہے کہ ہم وہ بات بتائیں جو قرآن اور حدیث سے ہوتی ہے، اور جو بات ہم کو بتانا ہے وہ اس بات بتاتے. دوسروں کے جیسا عزت ذرا وہ نکو بولو میرے پاس انہیں بھی آتا، ایسا ہم سنتے نہیں. اس لیے کہ ہم جہاں بھی تقریریں کرتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، وہاں ہمارے اپنے لیے کوئی فیس مقرر نہیں ہوتی. تقریر کر کے لفافے لینے والوں میں سے نہیں ہیں ہم. اور ہم ایک میسیج دیتے ہیں. جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں، دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ دین کا کام دین کی خدمت کے لیے کریں اور اپنی روزگار کے لیے کچھ کام کریں تاکہ آپ کی روزگار چلتے رہے ادھر سے. تو پھر دین کا کام آپ کھل کے کریں گے.
ورنہ پھر لفافوں پہ ڈپینڈ ہو جائیں گے. فتویٰ دینے سے پہلے ایک لفافہ گیا, فتویٰ بدل گیا. ایسا نہیں ہے. یہی وجوہات کی وجہ سے آج بگاڑ پیدا ہو گئی ہے. اعلیٰ حضرت کی ذات وہ ذات مبارکہ تھی جو آپ خاندانی پیسے والے تھے, کھل کے کام کرے. دوسروں کو دیکھو ڈاک ٹکٹ کے پیسے لیتے تھے, نہیں میرے پیسے نہیں, وہ جو میں پوسٹل سروس چارجز ہے اس کے پیسے لے رہا ہوں, پیسے لے کے دوسرے فتویٰ دیتے تھے. اعلیٰ حضرت کی وہ صفت نہیں تھی. تو حاضرین محترم آپ توجہ دیجئے, دین کا کام تو ہم کو کرنا ہے, دین کا کام ہم کو کرنا ہے. دین کا کام کیا ہے؟ دین کا کام یہ نہیں ہے نماز پڑھو, نماز کی دعوت دو, روزے کی دعوت دو, یہ ہے, لیکن اس سے پہلے ایک اہم کام ہے. اس سے پہلے اہم کام کیا ہے؟ ایمان کی دعوت دینا. ایمان ہے تو اعمال قبول ہے. واضح طور پہ بتا رہا ہوں میں, ایمان ہے تو اعمال قبول ہے. ایمان کی وجہ سے پل صراط سے گزرا جائے گا. پل صراط سے گزرنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے, اور جس کا جتنا ایمان رہیں گا اتنا اس کو نور ملیں گا. تفصیل ہے اس کی, مگر بات بتا رہا ہوں آپ کو کہ ایمان ہے تو پل صراط سے گزرے گا. پل صراط سے گزرے گا تو اعمال کی بنا پر جنت میں درجے ملیں گے. اگر ایمان میں کھوٹ ہے تو پل صراط سے ہی نہیں گزرے گا تو جنت میں کہاں سے جائے گا؟ یہ ہے. تو ایمان کی دعوت دینا. اور ایمان کیا ہے؟ ایمان ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ایمان ہے. اب اگر کوئی کسی کو یہ بات ہضم نہیں ہوئی, کیسا بول, تو پھر ہمارے پاس دلیل بھی ہے, قرآن سے بھی ہے, حدیث سے بھی ہے, آثار صحابہ سے بھی ہے. جب بندہ کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ادا کرتا ہے تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے. اس کے پاس اب ایمان آ جاتا. اب اس ایمان کی حفاظت کیسا کرے گا؟ مرنے دم تک. ایمان تو آ گیا, گاڑی تو خرید لیا, گاڑی خریدنے کے بعد اس کو مینٹیننس بھی کرنا ہے. جو گاڑی بیچتا انہیں بتاتا یہ مینٹیننس شیڈیول ہے, اتنے کلومیٹر پہ اتنے کلومیٹر پہ, یہ تفصیل ہے, آپ سمجھتے نا. تو اسی طرح سے اللہ جل شانہ بھی ایمان کو مینٹین کرنے کے لیے کبھی نبی کے عظمت کا چرچا کرنے کی دعوت دیتا ہے. وَتُعَزِّرُهُ وَتُوَخِّرُهُ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ. کبھی نبی کی عظمتوں کا بیان کرتا ہے, کبھی اپنے دوستوں کا ذکر کر کے کہتا ہے جب تم ان کا ذکر کریں گے تو تمہارے لیے رحمت ملے گی. جب رحمت ملے گی تو یہ مینٹیننس کرنے سے مرنے دم تک ایمان سلامت رہتا ہے. جب مرنے دم تک ایمان سلامت رہے گا تو بالیقین خاتمہ ایمان پر ہوگا. ایک بات یاد رکھیے, دل و دماغ میں حضور کی محبت کیسے بیٹھنا. دل و دماغ میں حضور کی محبت ساری محبتوں سے بڑھ کر جب حضور کی محبت دل میں آتی ہے تب ایمان مکمل ہوتا ہے. اس کے بعد اب زندگی میں کئی پہلو آتے. کبھی کوئی گستاخی کر دیتا, بے ادبی کی بات کر دیتا, نبی کے وسیلے کا انکار کرتا, نبی کی شفاعت کا انکار کرتا, نبی کی عظمت کا انکار کرتا. تو ایسے موقعوں پر جب ہم ڈیفنس کرتے ہیں نا, تو جب ایمان ہمارا سنبھلتا ہے اور ایمان میں پختگی آتی ہے, تو ایمان میں پختگی پیدا کرنے کے لیے یہ چیزیں ضروری ہے. ایک اور بات نعت پڑھنے والے حضرات کے لیے, آپ نعت بہت اچھے پڑھتے ہیں, اللہ آپ کی نعت گوئی میں اور حسن خوبی عطا کرے, اور آپ کے پڑھنے کو قبول کرے, اور آپ میں وہ کیفیت پیدا کرے جو لوگ آپ کی زبان سے نعت سنیں وہ بھی واہ واہ کریں, ان کے دل میں بھی نعت پڑھنے کی خواہش پیدا ہو. لیکن ایک اور پہلو بھی ہے. ایک اور پہلو یہ ہے, جیسا آپ سنتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ممبر پر بٹھا کر ان سے فرمایا, اے حسان, یہ جو دشمن ہیں ان کی ہجو کرو. یعنی جو دشمن نبی کی شان میں شعر گوئی کرتے تھے ان کی مذمت کرو شعر گوئی میں. پھر فرمائے کہ جب تک تم ان کی مذمت کرتے رہیں گے اللہ تعالیٰ جبرائیل امین کے ساتھ تمہاری مدد کرے گا. تو یہاں بات کیا معلوم ہوئی؟ بات یہ معلوم ہوئی کہ نعت پڑھنا بہت اچھی بات ہے, لیکن نعت پڑھنے والوں کے لیے جبرائیل امین کی مدد کب آتی؟ جب دشمنان نبی کی تم نعتیہ
اشعار میں مذمت کرو. طبیعت یہ نہیں ہونا. حضرات سنیے ایک بات ہم لوگ واضح بتاتے ہیں, نعت پڑھنا, نعت پڑھنے کا سلیقہ, نعت پڑھنے کا وتیرہ تو اہل سنت والجماعت میں تھا. آج لوگوں کو جمع کرنے کے لیے بہت سارے لوگ بھی نعتیہ کلام رکھ رہے ہیں, نعتیہ محفل رکھ رہے ہیں. ان کا مقصد کیا ہے؟ ان کا مقصد یہ ہے لوگ ہمارے پاس زیادہ جمع ہونا. نہیں, خاص کر جب اگر آپ کو ایسی محفلوں میں مدعو کیا جائے تو آپ ان محفلوں میں جا کر وہ اشعار پڑھنا جس سے مخالفین کی اور دشمنان نبی کی مذمت ہو. کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ قرآن سے چاہیے. پھر آئیے, دلیلیں بہت ہیں قرآن میں. اگر آیتیں پڑھنے لگے تو بہت ہے آیتیں. اعلیٰ حضرت سے پوچھتے ہیں, آئے اعلیٰ حضرت آپ نے کیا فرمایا؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا دشمن احمد پہ شدت کیجئے, ملحدوں سے کیا مروت کیجئے, غیظ میں جل جائیں عدو کے سینے. کچھ ایسے اشعار ہیں نا, کثرت یا رسول اللہ کیجئے. یہ اشعار پڑھنا آپ ایک دو تو پڑھیے, 2 اشعار پڑھیے, پھر نعتیہ کلام پڑھیے. کیوں نہیں پڑھتے بھائی؟ پڑھیے. اس سے آپ کے لیے اللہ کی مدد شامل حال ہوتی, اور مجھے یقین ہے ایسا کہنے کی وجہ سے جو کلام پڑھیں گے آپ وہ قابل قبول ہوتا. آئیے پھر اولیاء کرام کی طرف آتے ہیں. آپ نے پیرانے پیر کے کئی کرامتیں سنی ہیں. ہر کرامت پہ سائنس کا انوینشن یہ ثبوت دیتا ہے کہ یہ کرامت صحیح ہے. آج کے دور میں جو نہیں ماننے والے ہیں ان کے لیے, اس زمانے میں بھی لوگ ماننے والے تھے. پیرانے پیر کی کرامت سنتے تو سر جھکا لیتے, ہو میرے غوث ایسی تھے جی, ایسی تھا معاملہ, ایسی تھی ان کی کرامت. خوش دلی سے انہیں زبان سے کلمات ادا کرتا اور بظاہر ادب سے جھک بھی جاتا تھا, اپنا سر جھکا لیتا تھا, چہرے سے مسکراتا تو محبت ظاہر ہوتی تھی. اور آج سائنس اتنا ترقی کرنے کے بعد بھی لوگوں کے دل میں وہ بات نہیں اتر رہی. کیوں نہیں اتر رہی؟ کیا وجہ ہے؟ محبت نہیں ہے. محبت رہی تو ہر چیز قابل قبول رہتی. محبت کا ایک چھوٹا معمولی کوئی مثال نہیں ہے, مگر ایسے معاملوں میں کوئی مثال نہیں ہے. مگر اب کسی کو یہاں دھبا آ گیا, ارے آپ کے چہرے پہ چاند چمک رہا, دھبا رہتا ہو, آپ کے چہرے پہ چاند چمک رہا بولے تو انہوں خوش ہو جاتے. یہ ادب, یہ محبت ہے, اظہار محبت ہے, کرنا بھی چاہیے. کیوں کہ اللہ نے اس چہرے کو اپنے دستے قدرت سے بنایا ہے, دستے مبارک سے بنایا ہے. اللہ کے چہرہ بنائے ہوئے کی تعریف کر رہے ہیں. حاضرین محترم, پیرانے پیر کی کرامتیں قبول کیوں نہیں ہوتی؟ آج کا سائنس یہ ثبوت دے چکا ہے, اس کے باوجود بھی قبول نہیں ہوتی. آئیے ایک بڑی کرامت, کیا ہر کرامت بڑی ہے, کرامت بتاتا ہوں جو لوگوں کو یقین نہیں آتا. رمضان کا مہینہ تھا, پیرانے پیر کا ایک مرید عرض کیا, یا پیرانے پیر آپ میرے پاس افطار کریے. دوسرا عرض کیا, تیسرا, چوتھا, 40 مرید بولے آپ میرے پاس افطار کریے. پیرانے پیر نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں تمہارے پاس افطار کروں گا. جب افطاری کا وقت آیا تو صاحبزادے دیکھ رہے ہیں کہ پیرانے پیر گھر میں ہیں, افطار کر رہے ہیں. جن کے چہرے میں دیکھ رہا ہوں, جن کے چہرے مسکرا دیے انہوں قبول کر لیے, میں سمجھ رہا ہوں. بے شک آپ پیرانے پیر کے چاہنے والے ہیں, اس لیے آپ آگے یہاں بیٹھے ہیں, مجھے یقین ہے. لیکن اس کا ثبوت جب میں یہ بولا 40 مریدوں نے کہا, اور پیرانے پیر کے صاحبزادے دیکھ رہے ہیں گھر میں بیٹھ کے افطار کر رہے ہیں, کچھ چہروں کو مسکراتے ہوئے دیکھا تو مجھے یقین ہو گیا کہ انہوں نے دل سے قبولا. اب اس کا ثبوت دیتا ہوں تاکہ یہ بات دل میں بیٹھ جانا. دوسرے دن مرید بولے میری خوش نصیبی ہوئی, کل پیرانے پیر میرے پاس افطاری کرے. دوسرے بولے ہاں میرے پاس کرے. تیسرے بولے, 40 بولے. صاحبزادے بولے میں دیکھا بابا جان گھر میں افطاری کرے. یہ بات حقیقت ہے, مگر کچھ لوگوں کے دل و دماغ میں نہیں بیٹھتی. تو آئیے پھر آج ہم سائنس سے پوچھتے ہیں کہ آپ کیا کر دیے ایسا کام. اور یہ کرامتیں جو ہوتی نا, یہ کرامتیں ہوتی ہے فیض انبیاء کے معجزوں کا. انبیاء کے جو معجزے ہوتے ہیں اس کا فیض ولی کی کرامت ہوتی ہے. میں زیادہ تفصیل نہیں لوں گا, تھوڑی ایک 10-15 منٹ میں اپنی بات کو پوری کرنے کی کوشش کروں گا میں. تو حاضرین محترم, ولی کی کرامت نبی کا فیض ہوتی ہے. اب جب صاحبزادے فرمائے تو پھر سائنس سے پوچھتے ہیں, اے سائنس تو نے ایسا کیا کر دیا؟ ہمارے کو تو یقین آ گیا, دوسروں کو یقین نہیں آیا.
تو سائنس بولتی ذرا ان کو بھی سناؤ یہ بات کیا بات ہے. دیکھیے لاک ڈاؤن میں آن لائن کلاسز ہوئے, آن لائن کلاسز, بچے انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں, ٹیچر پڑھا رہے ہیں, بچے پڑھ رہے ہیں. ایک زوم ایپ ہے, اس میں آن لائن کلاسز کی سہولت ہے. اب مثال کے طور پہ اسکول میں جو 40 بچے جا کے پڑھتے تھے, اب وہ بچے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہر بچے کے پاس ایک موبائل ہے, ہر بچہ اپنے ٹیچر کو دیکھ رہا, ٹیچر کو سن رہا, ٹیچر پڑھا رہے ہیں انہیں پڑھ رہا. یہ بچے کی سمجھ میں نہیں آیا, بچہ سوال کر رہا, ٹیچر جواب دے رہے ہیں. ایک ہی وقت میں 40 بچے الگ الگ جگہ سے ٹیچر کو دیکھ رہے ہیں, اور ایک جگہ ٹیچر بیٹھ کے 40 بچوں کو الگ الگ جگہ دیکھ رہے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سائنس کا انوینشن. ارے جب سائنس یہ کر سکتی تو اللہ کے ولی کے لیے یہ بھی کچھ بھی نہیں ہے, یہ تو بہت کچھ کر سکتے ہیں. اللہ نے ان کو بشارت دے دی ہے, لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ایک کرامت ہو گئی. دوسری کرامت, پیران پیر فرمائے میں دنیا کو اپنی ہتھیلی میں دیکھتا ہوں. اس زمانے کے لوگ یقین کر لیے, ہاں میرے غوث ایسی تھے جی, دیکھے ہوں گے نبی کے صدقے میں جب کائنات بنی تو غوث دیکھے ہوں گے. کیا عجب ہے, قبول کرے لوگ. بعض لوگوں کی سمجھ میں نہیں, ہاں ساری دنیا کو کیسا دیکھتے. ارے تیری نظر یہ دیوار تک, تیری نظر محدود, اللہ کے ولی کی نظر محدود نہیں ہوتی. جب اللہ کے ولی کی نظر محدود نہیں ہوتی تو پھر نبی کا کیا مقام ہوگا؟ جب نبی کا یہ مقام ہے تو رسول کا کیا ہوگا؟ جب نبی اور رسول کا یہ ہے تو آپ کے میرے آقا جو نبی الانبیاء والمرسلین ہیں ان کا کیا مقام ہوگا؟ یہ باتیں ہیں. اب موبائل ہے آپ کے میرے ہاتھ میں, موبائل لے کے آپ گوگل ارتھ نکالیے, آپ کو دنیا کا ایک غبارہ نظر آئے گا, ایک گلوب نظر آئے گا دنیا کا. آپ دیکھیں گے, ذرا یوں کریں گے تو رائٹ ہینڈ کی طرف رشیا نظر آئے گا, آسٹریلیا نیچے نظر آئے گا. ادھر دیکھیں گے تو امریکن اسٹیٹس نظر آئیں گے, مڈل ایسٹ نظر آئے گا, پھر ایشیا نظر آئے گا. اس کے بعد آپ کلک کریں گے ایشیا پہ تو پاکستان, بنگلہ دیش, انڈیا وغیرہ کھلے گا, چائنا, یہ جو بھی ہے. پھر آپ انڈیا پہ کلک کریں گے تو تلنگانہ نظر آئے گا, تلنگانہ کو کلک کریں گے تو افضل گنج کی مسجد بھی نظر آتی ہے, آپ بیٹھے سو بھی اوپر سے دکھائی دیتا. جب میرے ہاتھ میں موبائل رکھ کے میں جب میں اپنے ہاتھ میں موبائل رکھ کے میں گناہ گار, کافر بھی دیکھ رہا, مشرک بھی دیکھ رہا, سب دیکھ رہے ہیں, تو اللہ کے ولی کے لیے یہ باتیں بعید ہے نہیں, اس کی بھی حاجت نہیں تھی ان کو. اس واسطے انہوں فرمائے میں دنیا ہتھیلی میں دیکھ رہا ہوں. بولے ہتھیلی میں دیکھے تو ہتھیلی میں نظر آتی, یوں دیکھے تو یوں نظر آتا, جہاں تک دیکھے نظر آتا. اس لیے حدیث شریف میں آیا اتقوا فراست المومن فإنہ ینظر بنور اللہ. مومن کی فراست سے بچو اس لیے کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اللہ کا نور ساری کائنات کو محیط کیا ہوا ہے, تو اللہ کے نور سے جب دیکھتا تو ساری کائنات نظر آتی اس کو. یہ دوسرا ہو گیا. اب تیسری کرامت, واقعہ طویل ہے. ایک چور آپ کے پاس چوری کرنے آیا. وہ چور, پھر کچھ لوگ آئے, بولے حضرت فلاں جگہ کے ابدال کا انتقال ہو گیا. تو پیران پیر نے فرمایا یہ صاحب کو لے جاؤ. انہوں بولے حضرت میں آپ کہنے چوری کرنے آیا تھا, میں پڑھا لکھا نہیں ہوں, جو بھی ہے. چور کا تو ٹائٹل لگ گیا نا. ارے چور کو ولی بناتے کہتے ہیں لوگ, یہ سنیاں ایسے ہے چوروں کو ولی بولتے. استغفر اللہ, یہ بے ادبی ہے. ارے تم لوگ سمجھے نہیں, سمجھتے تو یہ بات نہیں بولتے. اب آپ کے ہاتھ میں موبائل ہے, لیپ ٹاپ ہے, ڈیسک ٹاپ ہے, سب کچھ ہے آپ کے پاس. آپ کہنے ایک میموری ہوتی ہے جس کو ہارڈ ڈسک کہتے ہیں, میموری کارڈ کہتے ہیں. اس میں ہو سکتا کچھ گیمز ہوں گے یا کچھ بھی ہوں گا. آپ اس کو فارمیٹ کرے, اس کو ڈیلیٹ کرے, ڈیلیٹ کرتے وہ ساری چیزیں مٹ جاتی, اس سے اس کا اثر بھی باقی نہیں رہتا. اگر آپ بولے ارے اس میں 1000 گیم تھے, ایک گیم بچی کیا دیکھتا ہوں, بولتا ایک گیم بھی نہیں بچتی. ایک گیم کا آئیکن بھی نہیں بچتا. آئیکن, اس کا اثر سمجھیے, آئیکن بھی نہیں بچتا, کچھ بھی نہیں بچتا, سب ڈیلیٹ ہو جاتا, سب فارمیٹ ہو جاتا. تو پیران پیر کے پاس وہ آیا تھا کچھ دنیا کا مال لے جانے. پیران پیر کی جب نظر پڑی اس پہ تو اس کے دل و دماغ میں جو بھی تھا
وہ پورا فارمیٹ ہو گیا, ڈیلیٹ ہو گیا. اب پیران پیر اس کی میموری میں جو بھرنا تھا, بھرنے کے بعد نظر ڈالے نا, بھر دیے, بھرنے کے بعد فرمایا اب لے جاؤ ان کو, وہ ابدال کی جگہ بٹھا دینا. یہ باتیں کچھ نہیں ہے. ارے میرے ہاتھ میں جب ڈیٹا ہے اتنا سارا, جب میں 1 سیکنڈ میں ڈیلیٹ کر سکتا ہوں, پھر اس پہ اپلوڈ کر سکتا ہوں, تو یہ اللہ کے ولی کے لیے ایسا کرنا کچھ بھی نہیں ہے. اور کرامت ابتدا ہوتی ہے کرامت سے, اور معجزے پہ اور کرشمے پہ اختتام ہوتا ہے. ابتدا کرامت سے ہوتی ہے. تو اب جہاں انسان کی عقل ختم ہوتی, جہاں انسان کے وسائل ختم ہوتے, جہاں انسان کا فہم اور ادراک ختم ہوتا, وہاں سے کرامت شروع ہوتی. اس لیے لوگ اولیاء کرام کے جمع ہوتے تھے. اب جو آیت میں نے پڑھی, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہے ہیں آگاہ ہو جاؤ کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کے لیے نہ خوف ہے نہ ان کے لیے غم ہے, نہ وہ خوف زدہ ہوں گے نہ وہ غم زدہ ہوں گے. اب اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں ان کے لیے نہ غم ہے نہ خوف ہے. تو کیا اللہ کے ولی بے خوف بے غم ہوتے؟ پھر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, حدیثیں بہت ہیں, پھر ہم قرآن سے پوچھتے ہیں اے قرآن یہ بات ہمارے دل و دماغ میں ذرا کلک کر رہی, آپ اس کو ہائی لائٹ کریے. تو پھر وہ ہائی لائٹ کیسا ہوتی؟ اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں, تفصیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وقت کم ہے, آپ حضرات جلدی آنا ایسے پروگرامز میں, تو پھر بات ہم کو مقررہ وقت پہ تو ختم کرنا ہے نا, دیر سے شروع ہوں گا تو پھر مقررہ وقت پہ تو ختم ہونا ہے. تو پھر قرآن فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارا پالنے والا, اللہ ہمارا نگران ہے, ہمیں ہماری پرورش کرنے والا ہے, جب یہ کہہ کے ثم استقاموا, جب ان میں اس بات کی استقامت آ جاتی ہے تو تتنزل علیہم الملائکہ, اللہ ان کے پاس فرشتوں کو بھیج کر خوشخبری دیتا ہے. کیا دیتا ہے؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا, اب تم خوف نہیں کرنا, اب تم غمزدہ نہیں ہونا, اس لیے کہ تم نے مجھ کو اپنا پروردگار مان لیا ہے, اب تمہاری پرورش میری نگرانی میں ہو رہی. ارے جب میری نگرانی میں تمہاری پرورش ہو رہی ہے تو اب شیطان آگے تم کو نہیں بھٹکا سکتا. اب شیطان کا دخل میری پرورش میں, تمہارے لیے شیطان کا دخل ناممکن ہے, اس کی مجال نہیں ہے کہ وہ آئے. پھر تم سے کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس سے تم کو خوف ہوگا, جس کام سے تم کو غم ہوگا, ایسا کچھ نہیں ہوگا. پھر تتنزل علیہم الملائکہ, پھر فرشتے اتر کر اللہ کی طرف سے ان کو بشارت دیتے. وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ, اب فرشتے کہتے ہیں اللہ تمہیں بشارت دیتا ہے اس جنت کی جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا ہے. پھر اللہ جل شانہ آگے فرماتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اے میرے بندے جب میں تیری پرورش کر کے تجھے ایک مقام عطا کرتا ہوں جہاں پر فرشتے آ کر تجھ سے میری بشارت کو سناتے ہیں. اب فرشتوں کی حضوری ہو رہی اس بندے کے پاس, اس بندے کے پاس فرشتوں کی حضوری ہو رہی, فرشتے بشارت دے رہے ہیں, خوف اور غم نہیں کرنے کی بشارت دے رہے ہیں, پھر جنت کے وعدے کی یاد دہانی کر رہے ہیں جس کا وعدہ کیا گیا ہے. پھر اللہ فرما رہا ہے بندے جب تیرے میں یہ صفتیں آ جاتی ہے تو نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, اے بندے اب میں تیرا دوست ہو جاتا ہوں. اب جب تو بیٹھتا ہے تو تیری ہم نشینی میرے ساتھ ہو جاتی ہے. اے بندے, حدیث کا مفہوم حدیث شریف من عاد لی ولیا میں یہ بات آئی ہے, اے بندے جب تو بیٹھتا ہے, اس بات میں یہ بات معلوم ہو رہی ہے, اے بندے جب تو بیٹھتا ہے تو تنہا نہیں ہوتا, اے بندے جب تو بیٹھتا ہے تو تیرا بیٹھنا میری ہم نشینی ہو جاتا ہے. اس بات پہ اللہ کے رسول نے فرمایا اذا ذکروا ذکر اللہ, جب اللہ کے ولی کو دیکھتے ہیں تو اللہ یاد آ جاتا ہے. اس آیت اللہ انا اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون میں صحابہ نے پوچھا یہ اللہ کے ولی کون ہیں, اللہ کے دوست کون ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب ان کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے,
جب ان کے پاس تم جاؤ تو تمہارا دل اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے، جب تم ان کو دیکھو تو اللہ کی قدرت تمہارے سمجھ میں آئے، جب ان کو دیکھو تو ان کی کرامتوں کو تم سمجھ کر اللہ کے اور قریب ہو جاؤ۔ یہ ہے جب بندہ اللہ کا ولی بیٹھتا ہے تو اس کو ہم نشینی اللہ کی میسر آ جاتی ہے، نصیب ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ ان کی پرورش فرما رہا ہے۔ پھر جب یہ بندہ سنتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں جب یہ بندہ سنتا ہے تو سننا اس کا اب اس کا نہیں رہتا، اس کی سماعت میری قوت سماعت سے ہوتی ہے۔ پھر جب یہ بندہ بولتا ہے تو بولنا اس کا نہیں رہتا، اس کے بولنے میں میری قوت گویائی ہو جاتی ہے۔ جب یہ بندہ بولتا ہے، جو بولتا ہے وہ ہوتا ہے، جو بولتا ہے وہ ہوتا ہے، جس بات کا حکم دیتا ہے یہ بندہ اللہ کا دوست وہ ہوتا ہے، اور جس بات سے منع کرتا ہے اس سے رکنا چاہیے۔ یہ صفتیں پیران پیر میں پائی جاتی ہیں، یہ صفتیں پیران پیر میں پائی جاتی ہے۔ ایک واقعہ ہے، آپ تجارت کے لیے کوئی آیا، پوچھا، آپ نے حکم دیا، دوسرے ولی نے منع کیا تھا، یہ ہے۔ یہ اس کا پھر فیض کہاں سے نظر آتا؟ اس کا فیض حضرت یوسف علیہ السلام کے اس معجزے سے نظر آتا، جس میں لوگوں نے کہا کہ آئے یوسف علیہ السلام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں میرے سر سے پرندے غذا کھا رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حالانکہ وہ جھوٹا ماڈیفائی کیا ہوا خواب آ کے سنایا، نبی کی زبان سے نکل گیا کہ ہاں یہ ہوگا، جس نے یہ دیکھا وہ سولی پر لٹکا دیا جائے گا۔ تو حالانکہ وہ بولا میں تو مذاق کر رہا تھا، لیکن ولی کی زبان سے نکلا ہوا کلام اللہ اب بدلنے والا نہیں ہے، اس لیے وہ ہو کے رہا ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ لا تبدیل لکلمات اللہ۔ اب اللہ کا کلام بدلنے والا نہیں ہے، کلمے سے مراد اللہ کا قول بھی ہے، اللہ کی آیت بھی ہے، اللہ کی نشانی بھی ہے۔ اب جو صفتیں اللہ نے ولیوں کو دی ہے، اب وہ صفتوں میں بدلنے والی کوئی چیز نہیں ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کا نہ کلام بدلنے والا ہے، نہ جو آیتیں اللہ نے جو کرامت ولی کو دی ہے وہ بدلنے والی ہے۔ اس کے بعد میں ذالک هو الفوز العظیم، یہی تو وہ بڑی کامیابی ہے، اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں۔ حاضرین محترم، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن اور حدیث پر مبنی ہے، آثار صحابہ پر مبنی ہے۔ اس لیے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں باطل فرقوں کے پاس باطل تعویلات ہے، باطل اقوال ہیں، اہل سنت والجماعت کے پاس قرآن ہے، اہل سنت والجماعت کے پاس احادیث مبارکہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کے پاس آثار صحابہ ہے، اہل سنت والجماعت کے پاس اولیاء کرام کی محبت ہے۔ یہی جماعت ہے جو روز قیامت جن کے چہرے روشن ہوں گے، جن کے چہرے منور ہوں گے، اور جو داخل جنت ہوگی۔ حاضرین محترم، اگر ہم ناز کریں گے ہم اہل سنت والجماعت میں ہیں تو اس کا ثمرہ بھی ملے گا۔ آخری بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ اب بعض لوگ اپنے آپ کو آج دیکھیے نا، ہم گھر پہ جھنڈا چڑھانے شرماتے، جھنڈا لے کے جانے شرماتے، جھنڈا چڑھائے بولنے شرماتے، کیوں؟ ہم بولتے ہم نہیں، آپ ہم نہیں، بعض ہم میں کے جو اپنے آپ کو سنی بولتے، کچے پکے، نہیں وہ بیٹا لایا تھا، بیٹا لگا لیا۔ تو بولنا میں بولا تو لایا، میں بچے کو ٹرین کرا، میں بھی لا سکتا تھا، میں بچے کو تربیت ہونے کے واسطے بولا لا بیٹا لگائیں گے بول کے تو لگائے بولنا۔ آج بی جے پی کا جھنڈا لے کے پھرنے شرما رہے ہیں، ایسے رومالہ ڈال کے پھر رہے ہیں، سر پہ ربینہ لگا رہے ہیں۔ بی جے پی باطل جماعت، کچھ مسلمان ساتھ دے رہے ہیں، اور بھی جماعتیں ہیں جھنڈے لے کے پھر رہے ہیں، جلسے کر رہے ہیں، ان کو شرم نہیں ہے، وہ فخر کر رہے ہیں ہم فلاں جماعت سے ہے۔ ہماری بھی ایک جماعت ہے، ہماری جماعت ہے غوث اعظم کی جماعت، ہماری جماعت ہے اہل سنت والجماعت، ہمارے بھی لیڈر ہیں، ہمارے لیڈر غوث پاک، ہماری جماعت کا بھی جھنڈا ہے، ہماری جماعت کا جھنڈا ہے غوث اعظم کا جھنڈا، اور ہم اس جماعت کے ہیں جس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔